مولانا محمد مکی صاحب سعودیہ والے، ٹھیک ہے، جو حرم کعبہ میں اب بھی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کرتے رہتے ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے۔ ان سے کہا گیا کہ ذرا اس مولوی صاحب کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں مولوی فتنہ برپا کر رہا ہے، اپنے بیگانے کہتے تھے، آج آپ بھی مجھے کہتے ہو نا سخت باتیں کرتا ہے۔ اگر میں سخت باتیں نہ کروں تو تمہیں سمجھ میں کیسے آئے گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھو نا، ایک پہلو ہے لا الہ الا اللہ، بعد میں لا الہ سخت نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، الا اللہ ہے۔ تو بہرحال مولانا مکی صاحب خود تشریف لائے پاکستان، اور جنگ بھی تھا، جنگ والے بھی ماشاءاللہ تھے۔ انہوں نے کہا میں نے مل کے جانا ہے۔ کس نے؟ مکی صاحب نے کہا جنگوی صاحب سے۔ اب جنگوی صاحب ان دنوں انتظامیہ کی سختی کی وجہ سے روپوش تھے، روپوش تھے۔ یہ روپوش بھی عجیب ہے مولانا، بہت ساری باتیں بہرحال میں ریکارڈ پر نہیں لانا چاہتا، یہ وہ باتیں ہیں جو فائدے مند ہیں بس۔ مولانا مکی صاحب جب تشریف لائے تو ایک نوجوان آگے بڑھا، ان کے ساتھ پاکستان کی طرف سے سرکاری پروٹوکول تھا، تو انہوں نے بڑے مشکل سے کہیں رکے تو ان کے ہاتھ میں وہ پرچی تھما دی۔ وہ جنگوی صاحب کی طرف سے لکھی ہوئی پرچی تھی کہ آپ بھی مجھے ملنا چاہتے ہیں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجبوری یہ ہے کہ اگر اس طرح میں ملا تو اسی وقت مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کوئی بہتر سبیل نکالیں، اور یہ بچہ میرا رابطے میں رہے گا، جو آپ کا حکم ہو آپ ان کو بتا دینا۔ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انتظامیہ سے کہا کہ بھائی مجھے زیادہ پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں اپنی مرضی سے کہیں بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آرڈر ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں مانتے تو میں لکھ دیتا ہوں کہ مجھے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے لکھ دیا، کہا۔ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو میں نے دیکھ لیا تھا، نوجوان تھا، تحریک نوجوان چلاتے ہیں، بوڑھے نہیں چلاتے۔ ہم پر طعن و تشنیع کرنے والوں، ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا۔ تم نے ہمیں تانے دیے، آج تک دے رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہم نے تحریک کو کنارے لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ اور جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے بچے شہید کرائے ہیں، اور جو کہتے تھے کہ جب ہمیں پھانسی دی جائے تو بعد میں رونا نہیں، دھونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، مٹھائی تقسیم کرنی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیوں سے دین آگے بڑھا ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ آگے بڑھا ہے۔ قربانیاں ہوئی ہیں، اور کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ ہم اس قربانیوں کو سبوتاج کر کے آگے بڑھ جائیں گے، غلط ہے۔ قربانی چیز ایسی ہے، آپ جس طرف سے بھی آئیں گے قربانی دینے والے آپ کو سامنے نظر آئیں گے۔ اس عقیدے اور نظریے پر کوئی کمپرومائز اب نہیں ہو سکے گا، جو اللہ کے فضل و کرم سے اور علماء کی محنت سے جنگوی شہید نے اپنا خون دے کر اس کو اتنا پالا ہے کہ یہ درخت اونچا ہو گیا ہے۔ ہم یہ قانون لائیں گے اور لا کر دکھائیں گے۔ ہم بوڑھے ضرور ہو گئے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم ذمہ لگا کے جائیں گے کہ جب تک یہ قانون پاکستان میں پاس نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی ناموس کی خلاف ورزی، جو ان کی گستاخی کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، اس کو باقاعدہ سزائے موت دی جائے، اس قانون کے پاس ہونے تک اپنی جد و جہد ہم جاری رکھیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچے کام نہیں کیے ہم نے، دنیا کے لیے ہم نہیں آئے، ہم تو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئے ہیں۔ ماتم تم نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔
لڑائی براہ راست جاگیردار رافضیوں سے تم نے نہیں لی، ہم نے لی ہے۔ جاگیرداروں کے مظاہرے تم نہیں تھے، ہم تھے۔ ہم نے اللہ کے دین کی خاطر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اور ابھی تک اس پر قائم ہیں۔ ہم اپنا ذاتی نقصان برداشت کر سکتے ہیں، حضور کے صحابہ و اہل بیت کے توہین کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کبھی ادھر آنا جانا ہوا ہو یہ باہو سلطان کی طرف، تو یہ بڑے ٹیلے تھے، اب بھی ہیں۔ تو وہاں سڑک کے کنارے کچھ نہ کچھ ہوٹل بھی ہیں، چھوٹے موٹے ہوٹل۔ وعدہ وعید ہوا، ذرا بات کو آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ مولانا مکی صاحب بچہ وہ لے کر ایک ہوٹل میں وہیں پہنچ گئے۔ حضرت کو بتا دیا گیا، وہاں حضرت مولانا حق نواز جھنگوی وہ بھی اپنے طریقے سے، یہ جو اپنا طریقہ ہے یہ پھر کبھی بتاؤں گا، اپنے طریقے سے وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ ایک ہوٹل کے کنارے پر مولانا مکی اور مولانا حق نواز جھنگوی کی ملاقات ہوئی۔ تو مولانا مکی صاحب نے کہا جھنگوی صاحب سے، یہ آپ نے اتنی سختی کیوں پیدا کر دی ہے اس بات میں؟ آپ کا انداز بڑا جارحانہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ مولانا جھنگوی صاحب نے جو جواب دیا، کہا مولانا مکی صاحب اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور بڑا مقام دیا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جھنگ میں، اب جو میں اگلی بات کر رہا ہوں وہ کہنا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ سے 100 بار توبہ کر کے بتا رہا ہوں، نقل کفر نباشد کے اصول کے تحت کہہ رہا ہوں۔ جھنگوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کتوں پر صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کتیا پر سیدہ عائشہ کا نام لکھا ہے۔ اس لیے میں نے ان حالات کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے سوچا اب نرمی کی نہیں اب گرمی کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور اس وقت حال یہ تھا کہ اس قسم کے طریقہ کار سے رافضیت بڑی ابھری ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مسجد تنظیم اہل سنت میں، اور جناب والا یہ سورج میانی والوں نے جوتی کے نیچے صحابہ کرام کے نام لکھے تھے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب زندہ تھے، مولانا عبد المجید ندیم، مولانا عبد الشکور دین پوری، اور یہ سارے تھے۔ بڑا احتجاج ہوا تھا، اور اس وقت کے ڈی سی نے بڑے پیار سے حضرت 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 کر کے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہاں لکھا ہے۔ علامہ عبدالستار توسوی صاحب سے وہ جوتا لے لیا تھا، احتجاج جاری رہا تھا۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے شاطر ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ واقعی یہودی النسل ہے، یہ بڑے بکار ہیں، یہ بڑے عیار ہیں، بڑے فنکار ہیں، گلوکار ہیں۔ انہوں نے اپنی بچیاں گلوکاری کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، فنکاری کے لیے اور اداکاری کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ جب بھی اسلامی نظام کی بات ہم اس ملک میں کرتے ہیں، یہ اپنے 2 نمبر سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ اور اسلام کے آپ اگر مطالعہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں سب اینٹی، جو بات آپ اسلام کی کریں گے یہ اس کی مخالفت میں کریں گے۔ مولانا مکی صاحب نے کہا کہ ایک وقت تو یہ آ گیا کہ میں نے جھنگوی صاحب کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا میں نے اس لیے حضرت شروع کیا، اب آپ بتاؤ کہ میں نے غلط کیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے حیدرآباد میں، لاہور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پتلے بنائے جاتے تھے، اور اب بھی کئی کئی خبر ملتی ہے۔ تم اس انسان کا احسان بھول رہے ہو جس نے جو الف ننگا ہو کر جنگ کی گلیوں میں جس نے مار کھا کر صحابہ کرام کی عظمت کا پریرا بلند کیا، اس نے اپنا بھی خون دے دیا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ بھی شہید ہوا تھا۔
اور مولانا حق نواز جنگوی کا داماد بھی شہید ہوا ہے، وہ خود بھی شہید ہیں، ان کی بیوہ ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا، مکی صاحب نے، آپ کی بات صحیح ہے، صحیح ہے، ایک ایماندار آدمی کی آنکھوں سے تو آنسو آتے ہیں۔ ہماری زندگی کس کام کی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف لوگ اس طریقے کی بکواس کریں؟ آپ ان کے حوالہ جات آپ کی نظروں سے نہیں گزرے، آپ پڑھیے ان کی کتابوں کو۔ اور اب تو نیٹ کا دنیا ہے، نیٹ میں بہت کچھ آ رہا ہے، اس کو غور سے کیجیے۔ مولانا مکی صاحب نے پھر ایک بات سمجھائی، کہا بات آپ کی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ ایک اور کام کریں کہ ایک لڑائی لڑیں، دو نہ لڑیں، کہ رافضیت کے خلاف جو آپ کی لڑائی ہے وہ ضرور لڑیں، حکومت کے ساتھ نہ لڑیں۔ مولانا نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولانا کی آپ کو تقریر یاد ہوگی، خلیفہ بلا فصل کانفرنس خاص کر قلعہ کونا ملتان پر ہوتی تھی، تو اس وقت جب حوالہ دیا کرتے تھے تو مولانا کہتے تھے کہ پولیس والوں، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی صحابہ کے نوکری کرنے والے ہیں، ہم بھی نوکری کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات چھوڑ دی۔ پھر یہ اس وقت جب شہید ہوئے تو 22 فروری تھی اور شب معراج تھی، اور یہ میرے خیال میں 90 میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کا جنازہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا تھا۔ آج بھی ان کی قبریں بتا رہی ہیں کہ مشن گھر بیٹھنے سے نہیں آتا، مشن قربانیاں دینے سے آتا ہے۔ اور اگر وہاں گلہ رکھ دیا جائے تو پیسے ہی پیسے ہو جائیں، لیکن ابھی تک تو ہمارے والے ڈٹے ہوئے ہیں، غلط کام جو شرکیہ کام ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ مرد مجاہد تھا، مرد کلندر تھا، مرد آہن تھا۔ باقی باتیں علیحدہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔